کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسی پراپرٹی ہو جہاں سے کرائے کی آمدنی بھی آ رہی ہو، جسے کہتے ہیں مارگیج ہیلپر؟ یہ خیال کہ کوئی اور مارگیج کی ادائیگی میں مدد کر رہا ہے، یہ گھر کی ملکیت کو ایک خواب سے حقیقت بنا سکتا ہے نا؟ لیکن یہیں پر سب سے اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا وہ اضافی یونٹ جیسے کہ کوئی بیسمنٹ اپارٹمنٹ واقعی ایک سونے کی کان ہے، یا پھر یہ ایک قانونی اور مالی دلدل بھی ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، گھر میں اضافی جگہ ہونا ایک الگ بات ہے، اور ایک قانونی طور پر منظور شدہ آمدنی دینے والا یونٹ ہونا بالکل دوسری۔ تو چلیے اسی فرق کو ذرا گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ تو قانون کی نظر میں یہ ڈویلنگ یونٹ آخر ہے کیا؟ یہ صرف کوئی بھی کمرہ نہیں ہے، اس کی تعریف بالکل واضح ہے۔ اسے مکمل طور پر خود مختار ہونا چاہیے، یعنی اس کا اپنا کچن ہو، اپنا باتھ روم، سونے کی اپنی جگہ، اور سب سے اہم بات، اس کا ایک اپنا دروازہ ہو جو سیدھا باہر کی طرف کھلے، نہ کہ کسی اور کے گھر کے اندر سے گزرے۔ یہی تعریف آگے کی ساری گفتگو کی بنیاد ہے۔ کسی بھی یونٹ کی قانونی حیثیت کو سمجھنے کے لیے ایک 3 ٹانگوں والی کرسی کا تصور کریں۔ اگر ایک بھی ٹانگ غائب ہو تو پوری کرسی دھڑام سے گر جائے گی۔ بالکل اسی طرح ایک یونٹ کو قانونی طور پر جائز ہونے کے لیے 3 ستونوں پر پورا اترنا پڑتا ہے۔ اگر ایک میں بھی کوئی کمی رہ گئی تو سارا معاملہ ہی غیر قانونی ہو جاتا ہے۔ اور وہ 3 ستون یہ ہیں۔ پہلا ہے زوننگ، یعنی کیا شہر کی انتظامیہ اس جگہ پر ایک سے زیادہ یونٹ بنانے کی اجازت دیتی بھی ہے یا نہیں۔ دوسرا ہے بلڈنگ کوڈ، مطلب کیا یونٹ حفاظتی معیار کے مطابق بنایا گیا ہے۔ اور تیسرا فائر کوڈ، کہ کیا کسی ہنگامی صورتحال میں جان بچانے کے انتظامات موجود ہیں۔ ان تینوں پر پورا اترنا لازمی ہے، اس میں کوئی رعایت نہیں ہے۔ تو چلیے پہلے ستون یعنی زوننگ کی بات کرتے ہیں۔ یہ سب سے پہلا ٹیسٹ ہے۔ یونٹ چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اگر مقامی میونسپلٹی اس علاقے میں ملٹی یونٹ گھر کی اجازت ہی نہیں دیتی تو بات وہیں ختم ہو جاتی ہے۔ اور ایک بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں، یہ بہانہ کہ یہاں تو خاندان کا کوئی فرد رہتا ہے یا ہم تو کرایہ لیتے ہی نہیں، یہ بالکل نہیں چلے گا۔ قانون کے لیے ایک یونٹ تو بس ایک یونٹ ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے ستون پر، یعنی بلڈنگ کوڈ۔ اور دیکھیں، یہ صرف کچھ قواعد نہیں ہیں، یہ سیدھا سیدھا لوگوں کی حفاظت کا معاملہ ہے۔ جیسے کہ ہر یونٹ کا اپنا الگ داخلی اور خارجی راستہ ہونا چاہیے۔ یونٹوں کے درمیان ایسی دیواریں ہونی چاہیے جو آگ کو پھیلنے سے روکیں تاکہ لوگوں کو باہر نکلنے کا وقت مل سکے۔ بیسمنٹ کی کھڑکیاں صرف روشنی کے لیے نہیں بلکہ ہنگامی حالت میں باہر نکلنے کا راستہ بھی ہیں۔ اور بجلی کا کام، اس پر تو کسی ماہر کی تصدیق کی مہر ہونا لازمی ہے۔ اور آخری اور تیسرا ستون ہے فائر کوڈ۔ یہ روزمرہ کی زندگی میں حفاظت کو یقینی بناتا ہے۔ ہر یونٹ میں اسموک اور کاربن مونو آکسائڈ کے الارم کا کام کرنا انتہائی ضروری ہے۔ باہر نکلنے کے راستوں کے آگے کوئی سامان یا فرنیچر نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہاں، یہ ساری ذمہ داری سیدھی مالک کے مکان پر آتی ہے، اس میں کوئی اگر مگر کی گنجائش نہیں۔ یہ بات بالکل صاف ہے، اس میں کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ یہ الفاظ ریئل اسٹیٹ کونسل آف انٹاریو کے ہیں۔ صاف لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی یونٹ ان تینوں ستونوں پر پورا نہیں اترتا تو اسے قانونی طور پر ملٹی یونٹ پراپرٹی کے طور پر بیچا ہی نہیں جا سکتا۔ وہ صرف ایک سنگل فیملی گھر ہے جس میں ایک غیر قانونی جگہ بنی ہوئی ہے، اور اس کے مالی اور قانونی نتائج بہت سنگین ہو سکتے ہیں۔ اچھا، تو چلیے یہ مان لیتے ہیں کہ ایک پراپرٹی قانونی امتحان پاس کر لیتی ہے۔ اب اگلا سوال کیا ہوگا؟ بالکل، پیسوں کا سوال۔ کیا یہ مالی طور پر بھی ایک اچھا سودا ہے؟ تو اب قانونی پیچیدگیوں سے نکل کر ذرا حساب کتاب کی طرف چلتے ہیں۔ پراپرٹی کی قیمت کا اندازہ لگانے کا ایک عام طریقہ یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ آس پاس ویسی ہی دوسری پراپرٹیز حال ہی میں کتنے میں بکی ہیں۔ یہاں سب سے اہم چیز فی یونٹ قیمت ہوتی ہے۔ جیسا کہ اس ٹیبل میں دکھایا گیا ہے، دوسری پراپرٹیز کی فی یونٹ قیمت کی اوسط نکال کر اپنی پراپرٹی کی مالیت کا ایک فوری اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اب یہ نمبر 50%، اس ایک نمبر کو بہت دھیان سے دیکھیں۔ اکثر نئے سرمایہ کار یہاں آ کر چونک جاتے ہیں۔ جب کوئی مارگیج کے لیے اپلائی کرتا ہے تو زیادہ تر بینک دوسرے یونٹ سے آنے والی کرائے کی آمدنی کا صرف آدھا یعنی 50% ہی اس کی کل آمدنی میں شمار کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اسے کم مستحکم سمجھتے ہیں۔ اس چھوٹی سی بات سے قرض لینے کی صلاحیت پر بہت بڑا فرق پڑ سکتا ہے۔ یقیناً ایک ملٹی یونٹ پراپرٹی صرف اینٹ اور پتھر تو نہیں ہوتی ہے نا، اس میں لوگ بھی رہتے ہیں، اور جو موجودہ کرایہ دار ہیں وہ اس سرمایہ کاری کا ایک جیتا جاگتا حصہ ہیں۔
تو چلیے اب کاغذوں سے ہٹ کر اس انسانی پہلو اور اس سے جڑے قانون پر بات کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت نازک معاملہ ہے اور قانون نے یہاں ایک واضح لکیر کھینچ رکھی ہے۔ کرایہ دار کو یونٹ خالی کرنے کے لیے کب کہا جا سکتا ہے؟ اگر خریدار یا اس کا خاندان خود وہاں رہنا چاہتا ہے تو یہ ایک جائز وجہ ہے، لیکن صرف اس لیے کسی کو نکال دینا کہ کرایہ بڑھانا ہے یا کوئی نیا کرایہ دار لانا ہے، یہ قانوناً غلط ہے اور اس سے بڑی مشکل کھڑی ہو سکتی ہے۔ اور یہ ایک بنیادی اصول ہے جسے یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ کوئی بھی جب چاہے کسی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کرایہ دار کی پرائیویسی کا قانونی حق ہے۔ قانون کہتا ہے کہ کم از کم 24 گھنٹے پہلے تحریری نوٹس دینا ہوگا اور پراپرٹی صرف صبح 8 سے رات 8 بجے کے درمیان ہی دکھائی جا سکتی ہے۔ یہ قانون بھی ہے اور احترام کا تقاضا بھی۔ بہت خوب۔ تو اب تک ہم نے قانون، پیسے اور انسانی پہلوؤں کی بات کر لی ہے۔ اب وقت ہے کہ ان تمام معلومات کو اکٹھا کر کے ایک ایسی عملی چیک لسٹ بنائی جائے جو کسی بھی سمجھدار سرمایہ کار کے لیے آخری اور سب سے اہم رہنما ثابت ہو۔ یہ ہے وہ حتمی چیک لسٹ۔ اسے صرف ایک فہرست نہ سمجھیں، یہ ایک طرح سے پوری انویسٹیگیشن فائل ہے۔ ہر دستاویز اس پراپرٹی کی کہانی کا ایک اہم حصہ بتاتی ہے۔ قانونی ثبوت بتاتے ہیں کہ یونٹ جائز ہے، رینٹ رول آمدنی کی تصدیق کرتا ہے، اور اخراجات کے گوشوارے بتاتے ہیں کہ اصل منافع کتنا ہے۔ ان دستاویزات کے بغیر سرمایہ کاری کرنا اندھیرے میں تیر چلانے کے مترادف ہے۔ تو اب بنیادی باتیں بالکل واضح ہیں۔ 3 ستونوں کا اصول، مالی پہلو اور تحقیق کے لیے ایک مکمل چیک لسٹ۔ یہ علم ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس معلومات کی روشنی میں کیا ایک بہتر اور منافع بخش فیصلہ کرنے کے لیے تیاری مکمل ہے؟